السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج باب نمبر 13 اور عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے کے حوالے سے یہ حدیث ہے، پہلی حدیث نمبر 58 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال وقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فصبه صبا سيئا ما سمعت صبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ المسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ بلال بن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف پلٹے اور انہوں نے اپنے بیٹے بلال کو برا بھلا کہا، اور کہتے اتنا برا بھلا کہا کہ اس سے پہلے کبھی ایسے کلمات ان کے منہ سے نہیں سنے تھے۔ اور کیا کہا بعد میں کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتاتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ بخدا ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اذا استأذنت، جب کوئی عورت اجازت مانگے، فلا یمنعها، تو اسے نہ روکے، واللہ، اللہ کی قسم، لنمنعہن، ہم انہیں ضرور روکیں گے، صبہ صبا سیئا، اسے بہت برا بلا کہا، لا تمنعوا، نہ روکو، اماء اللہ، اللہ کی بندیاں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ اگر کوئی مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اپنے خامن سے یا اپنے گھر میں کسی سرپرست سے، والد ہو، بھائی ہو، اس سے اجازت طلب کرتی ہے تو اسے روکا نہ جائے۔ تو جب آپ نے یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر نے، تو اس وقت آپ کے پاس حضرت عبداللہ کا بیٹا بلال وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بلال حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے اور حضرت عمر کا پوتا ہے، تو وہ بیٹھا تھا۔ تو اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ ہم تو جانے سے ضرور روکیں گے، کیونکہ حالات وہ نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کی اس بات کو سن کر غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو سخت برا بھلا کہا، اور اس سے یہ کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آگے سے تو اپنا فلسفہ سنا رہا ہے مجھے۔ یہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، اور اس فرمان کا تعلق صرف اسی موجودہ زمانے سے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا، آپ کے احکام بدل نہیں جائیں گے، آپ کے جو احکام ہیں وہ من و ان ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہذا صحابی رسول کہ جنہیں حدیث رسول سے بے پناہ محبت ہے، حدیث رسول سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے
صحابہ کرام، بارش بہت شدید ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے اور کسی بھی اذیت اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہم صیبا نافعا، حدیث میں کہ جب بارش برستی تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم صیبا نافعا، تو اللہ تعالیٰ اس بارش کو سب کے لیے نفع بخش بنائے اور مسلمانوں کو اس کے شر اور تکلیف سے بچائے۔ تو حدیث رسول، صحابہ رسول، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور اگر کوئی حدیث رسول کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی عمل کرے تو صحابہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں بلال عبداللہ کا بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے غضبناک ہوئے کہ ان کو سخت برا بھلا کہا، اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا بیٹے کو، جاؤ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ نے اپنے بیٹے بلال کے ساتھ کبھی بات نہیں کی، اور پیچھے سبب ایک ہی تھا کہ تو نے حدیث رسول کا انکار کیا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر کتنی آسانی کے ساتھ حدیث رسول کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور اپنے کئی بہانے بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اپنے ہی فلسفے کو جھاڑا جاتا ہے۔ او جی آج اس دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں جی، کسی کو پردے کا کہو تو کہیں گے جی آج اس دور میں وہ ممکن نہیں ہے جی، کسی کو اگر آپ داڑھی کا کہو تو وہ کہتا جی آج یہ ممکن نہیں ہے، کسی کو اس کی کپڑے، اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا کہو تو وہ بھی اس کو آگے سے 100 بہانے کرے گا۔ تو کوئی بھی چیز کہ جسے انسانی نفس نہ مان رہا ہو تو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے اس کو مان لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیں گے۔ تو یہ حدیث رسول کا انکار کرنا، حدیث رسول کے خلاف بات کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس پر صحابی کا رد عمل آپ دیکھ لیں کہ اس رد عمل میں آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا ہے۔ تو لہذا اس حدیث میں ایک تو یہ بات ہے، حدیث کی اہمیت، اور دوسری بات اس حدیث میں عورتوں کے حوالے سے کہ عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں مسجد میں آنے سے منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ ہاں جس چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں نصیحت ضرور کر دیں کہ مسجد میں جاتے ہوئے پردے کا اہتمام، اپنی چادروں کا اچھی طرح سے اہتمام کرنا، اور کسی بھی فتنے سے بچتے ہوئے وہ مسجد میں جائیں، انہیں منع نہ کیا جائے۔ پھر ان کی صفیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، عورتوں کی صفیں الگ ہوں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا مردوں کے لیے بہترین صف اگلی صف ہے، اور عورتوں کے لیے بہترین صف آخری صف۔ تو اگر ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ میں عورتوں کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، تو اس کے لیے یہ ہو کہ عورتیں سب سے پیچھے نماز پڑھیں، اور اگر عورتوں کے لیے ایک الگ انتظام ہو تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورتوں کو نماز کے لیے اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل ہوتا تھا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ نصیحت بھی آپ نے کر دی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے ایک درس میں کہا تھا کہ ان پر فرض نہیں ہے جیسے کہ مردوں کے اوپر فرض ہے، ایسے عورتوں کو یہ حکم نہیں، لیکن اگر وہ آتی ہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا، اور انہیں
جماعت میں آنے پر جو نماز پڑھیں گی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو گھر میں بھی وہ کسی اجر اور ثواب سے محروم نہیں ہوں گی جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ احکام اس حدیث کے اندر تھے کہ جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد الجمعہ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء وفی لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت جمعہ کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھی۔ اور ایک روایت میں مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی پھلکی رکعتیں طلوع فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسی گھڑی تھی کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ تو صلیت، میں نے نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعت، وفی بیتہ، اپنے گھر میں، یصلی سجدتین خفیفتین، 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھی، بعد ما یطلع الفجر، بعد اس کے کہ فجر طلوع ہو۔ اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کا یہاں تذکرہ ہے، جنہیں یہاں سنت راتبہ کہا گیا ہے۔ تو یہ سنتیں اس کا یہاں پر جس طرح تذکرہ ہوا عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، جو انہوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے 2 رکعت ظہر سے پہلے، پھر 2 رکعت ظہر کے بعد، پھر 2 رکعت جمعہ کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور ایک روایت میں مغرب، عشاء اور فجر اور جمعہ کی سنتیں آپ نے اپنے گھر میں ادا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ظہر کی سنتوں کا تذکرہ پہلے، ظہر کے 4 فرضوں کے ساتھ فرضوں سے پہلے 2 سنتیں بھی ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ روایات ہیں، احادیث ہیں، اس میں 4 بھی ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو اور 4 والی اگر سامنے رکھو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثابت ہے، اور 4 پڑھیں گے تو اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بعد 2 سنتیں، پھر اس کے بعد یہاں تذکرہ کیا گیا ہے جمعہ کی نماز کا، کہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا، تو 2 رکعت بھی ہے، اسی طرح ایک روایت میں 4 رکعت بھی ہے، تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگئے مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز 2، اس کے بعد 2 سنت ہیں، پھر عشاء کے بعد ہے، عشاء کے بعد وطروں کے علاوہ 2 رکعت ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے ساتھ جو سنت نماز پڑھی جاتی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی جو سنتیں ہیں وہ آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ گھر میں سنت نماز پڑھنا یہ افضل ہے،
اجر اور ثواب زیادہ ہے اس کا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ گھر میں سنت نماز پڑھنا اس کا اجر و ثواب فرض نماز کے برابر ہے۔ جتنا نماز فرض پڑھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اس طرح گھر میں سنت نماز ادا کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے ساتھ متعلقہ باقی جو سنت نماز ہوتی وہ آپ گھر میں ادا کرتے، اور کبھی آپ امت کی تربیت کے لیے، جیسے عبداللہ بن عمر نے دیکھا آپ کو، مسجد میں بھی آپ ادا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، لیکن آپ کا زیادہ معمول وہ گھر میں سنت نماز ادا کرنے کا۔ پھر بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ کے بارے میں، حضرت حفصہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور عبداللہ کی بہن ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فجر کے وقت میں آپ کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو ایسے وقت میں آپ جب فجر طلوع ہوتی، یعنی جب فجر کا ٹائم ہو جاتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فجر کی دو ہلکی رکعت، 2 رکعت پڑھتے۔ ہلکی کیسی ہوتی ہے آپ کی نماز؟ کیونکہ آپ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن فجر کی سنت جو ہے اس میں آپ اختصار سے کام لیتے۔ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ ثنا، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد۔ تو اس طرح یہ آپ کی 2 رکعت گھر میں فجر کے وقت ہلکی پھلکی ہوتی، اور اس طرح یہ آپ اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آگے ہے حدیث نمبر 60، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تحاودا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعۃ الفجر، وفی لفظ لمسلم رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نوافل کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے جتنا خیال فجر کی 2 رکعتوں کا رکھتے تھے۔ اشد تعاہداً یعنی زیادہ خیال کرنا، نوافل نفل کی جمع، رکعت الفجر فجر کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا دنیا سے بہتر ہیں، وما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے۔ اس حدیث میں فجر کی سنت جو ہیں ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی 2 سنت جو ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ حضرت عائشہ اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ آپ فجر کی سنتوں کو ادا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں ایک تو دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں، تمام چیزوں سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر فجر کی 2 سنتوں کا یہ حال ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، تو فرض جو ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ خیر من الدنیا، پوری دنیا، وما فیہا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے۔ اب دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے؟ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے؟ ایک بندہ اس کے پاس دنیا کی دولت کے انبار ہیں، وہ اربوں خربوں ڈالر کا مالک ہے، بادشاہوں کے خزانے یہاں دنیا میں، حکومتوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں، سونے کے پہاڑ ہوں گے یہاں پر، اور قیمتی دھاتیں ہوں گی، اور نہ جانے کتنا مال اور دولت اس دنیا میں بھرا پڑا ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس پوری دنیا آ گئی، اور ایک بندہ اس کے پاس فجر کی 2 سنت نماز ہے،
تو اللہ کی قسم یہ شخص اس سے زیادہ امیر ہے کہ جس کے پاس فجر کی 2 سنت نماز جس نے ادا کی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو یہ زیادہ امیر ہے اس شخص سے کہ جو نماز پڑھتا نہیں لیکن دنیا کا مال و متاع بے حساب اس کے پاس ہے۔ تو خیر من الدنیا وما فیہا، تو یہ جو سنت نماز ہے جو فرضوں کے ساتھ، اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں جو فرض نماز کے علاوہ فرمایا 12 رکعات سنت نماز ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، جنت میں گھر اس کا بنتا ہے۔ آپ اگر کسی انسان سے یہ کہیں پاکستان میں سب سے قیمتی ترین جگہ کا انتخاب کر کے کہ جہاں پر ایک مرلہ جگہ کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو، ایک مرلے کی، تو آپ کسی غریب مسکین فقیر سے یہ کہہ دیں کہ بھئی تمہیں اس جگہ پر کہ جہاں ایک مرلہ جگہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو تمہیں وہاں پر ایک گھر دیا جائے گا، تو وہ تو چلا اٹھے گا اور ایک دم اس کا منہ کھل جائے گا، آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، ہیں اس جگہ پر ایک گھر بتائیں کیسے ملے گا؟ ساتھ ہی وہ کہے گا بتائیں کیسے ملے گا؟ پھر اس کے لیے آپ اس کو اگر کوئی شروط بتائیں اور وہ شروط اگر کوئی تھوڑی بھاری بھی ہو تو وہ اسے پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، پوری کوشش کرے گا۔ ایک غریب مسکین فقیر کو تو چھوڑیں، ایک وہ شخص کے جس کے پاس پہلے سے بھی گھر موجود ہوں، اگر آپ اس کو بھی یہ آفر کر دیں تو وہ بھی اس آفر کو پانے کے لیے ایک دم الرٹ ہو جائے گا اور ایک دم وہ اس بات کا اظہار کرے گا کہ جی مجھے دلا دیں، مجھے دے دیں، بتائیں کیا کرنا ہے۔ اب یہاں ضمانت کس چیز کی ہے؟ جنت میں گھر کی، اور جنت میں آپ کو اگر یہ اتنی سی جگہ، یہ اتنی سی جگہ بلکہ یہ بھی زیادہ ہے، 1 انگلی رکھنے کی جگہ، صرف 1 انگلی رکھنے کی جگہ آپ جنت میں لینا چاہتے ہیں تو پوری دنیا کی دولت اگر آپ دے دیں، پوری دنیا کی دولت اور پوری دنیا کا مال آپ لے آئیں اور قیامت کے دن آپ یہ کہیں کہ اے اللہ یہ سب کچھ لے، پوری دنیا لے لے اور مجھے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دے، تو نہیں ملے گی، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے مال و متاع اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی دولت اور دنیا کے یہ مال اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دن میں 24 گھنٹوں میں مختلف اوقات میں تھوڑی سی محنت بس وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی ضمانت دی ہے، آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس پوری مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے ضمانت دی ہے کہ وہ شخص جو دن میں 12 رکعات نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اسے جنت میں گھر عطا کرے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو واقعتاً اس پر ہمیشگی کرے، باقاعدگی کرے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جنت میں گھر عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اب وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنت ہیں، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنت ہیں اور فرضوں کے بعد 2 سنت ہیں۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں۔ پھر مغرب کے بعد 2 ہیں، 10 ہو گئی۔ پھر عشاء کے بعد 2 ہیں۔ یہ 12 رکعت فرضوں کے علاوہ ادا کرنی ہے۔ لیکن آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بڑی سستی ہے، صرف فرض پڑھے اور فرض پڑھ کے بھاگ دیے، یعنی کوئی
طلب اور تڑپ اور خواہش ہے ہی نہیں اس بات کی کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، صرف فرضوں کو پڑھا اور بھاگ گئے۔ حالانکہ ہمارے فرض جو ہیں ان میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب ہوگا تو ہماری نمازیں بہت سی ناقص ہوں گی، پڑھی ہوئی ہوں گی لیکن ناقص ہوں گی۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری آ گئی، نماز گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ریاکاری دل میں آ گئی، نماز گئی۔ یا کبھی پوری نماز کے اندر آپ خیالات میں لگے رہے تو فرضوں کا وہ وزن نہیں بنا، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب حساب ہوگا، میزان لگے گا، تو فرض جو ہیں اس معیار کو نہیں پہنچے اور وہ وزن پورا نہیں ہو رہا، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کے نفل دیکھو، میرے بندے کے نفل دیکھو، اس کے سنت نماز دیکھو، وہ ساتھ میں شامل کرو۔ تو پھر وہ جو فرضوں میں ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی وہ پھر کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ سنت اور نوافل سے پوری ہوگی۔ تو اس لیے یہ تو بڑی ہمارے لیے اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس میں کبھی سستی نہ کریں، یہی سوچ کر کے یار جنت میں گھر چاہیے ایک، اور نمبر 2 فرضوں کو ادا کرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو رہا تو چلو سنت پڑھ لیں تاکہ وہ کمی بیشی پوری ہو جائے، سمجھ گئے؟ تو بڑے اس کے فضائل ہیں سنت نماز کے۔ پھر اسی طرح میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کو اپنی آخرت کا ڈر اور خوف ہو تو وہ کبھی بھی اس معاملے میں سستی نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، میں آپ سے بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور ہمیں کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ گئے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں جو تکلیفیں اور جو اذیتیں مجرموں کو اور گناہ گاروں کو ملنے والی ہیں اس کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کبھی آپ کو دنیا میں ایسی اذیت، تکلیف اور پریشانی پہنچی ہو کہ جس اذیت نے، جس تکلیف اور پریشانی نے آپ کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہو اور آپ کا دل، دماغ، وجود، گوشت، ہڈیاں، جوڑ آپ کا ہل گیا ہو، تو وہ بندہ ضرور یہ بات سوچتا ہے کہ یار جب دنیا کے اندر کوئی تکلیف آئے تو یہ اتنی اذیت ناک ہے، تو مرنے کے بعد آنے والا عذاب کتنا اذیت ناک ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم کی آگ، اس کا اگر ایک شعلہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اگر ایک جہنمی کو لوگوں میں بھیج دیا جائے دنیا میں اور وہ جہنمی آ کر صرف لوگوں میں آ کر سانس لے دے تو اس سانس سے لوگ جل جائیں۔ یہ جہنم جب قیامت کے دن میدان میں لائی جائے گی اور 70,000 فرشتوں نے اسے تھام رکھا ہوگا تو اس وقت جب یہ دھاڑ رہی ہوگی تو لوگ جو قیامت کے میدان میں ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر اور اس کے دھاڑنے اور خوف سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن آپ دیکھیں گے کہ ساری امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہیں، اور وہ گھٹنوں کے بل کب گریں گی؟ کہ جب جہنم قیامت کے میدان میں آ کر سانس لے گی۔ میری بات آپ توجہ سے سن لیں تاکہ میرے بھی کام آ جائے، آپ کے بھی کام آ جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ بھائیو، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچا لے، آپ کو بھی بچا لے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اس درس میں
کہ میرے اللہ تو ہر مسلمان کو، چاہے کوئی ہمارا دوست ہے، چاہے ہمارا کوئی دشمن ہے، چاہے کوئی ہمیں گالیاں دینے والا، چاہے کوئی ہمارا برا سوچنے والا، لیکن اللہ تو گواہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایک نسخہ آپ کو اللہ کے نبی نے دیا ہے، وہ نسخہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہاں پر۔ وہ نسخہ کیا دیا ہے؟ ایک ضمانت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو؟ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، تو بچنا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ فرمایا جس انسان نے یا جو مسلمان ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کے فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے تو یہ نمازی جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتا ہے، یا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یا چھوٹی سی بات ہے یہ، جہنم کی آگ کیا ہو جائے گی؟ اور کس نے ضمانت دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب یہ اگر آپ کا یقین ہو تو کبھی بھی آپ ظہر سے فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد کبھی بھی آپ سنت نماز 4 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پڑھیں آپ، اور اس ذہن کے ساتھ پڑھیں گے یا اللہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، اس کی آگ سے بچنے کے لیے میں یہ 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہنم سے بچنا ہے انشاءاللہ، اللہ بچا لے ہمیں، تو یہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ اگرچہ ان 12 رکعات سے رکعت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ 12 سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، 12 اور 10 رکعت بھی ہے۔ آپ جیسے پیچھے عبداللہ بن عمر کی روایت پڑھا ہے آپ کے 2 رکعت کا تذکرہ ہے وہاں پر، وہ بھی ہے، لیکن ہمیں اجر زیادہ چاہیے، تو 12 پڑھو۔ 12 پڑھو گے تو جنت میں گھر ہے، اور 12 سے زیادہ ہو رہی ہیں اس طرح کہ ظہر سے پہلے بھی 4 بعد میں بھی 4، اب یہ 12 کی بجائے کتنی ہو جائیں گی؟ 14 ہو جائیں گی، تو اجر ہے، آپ کا ثواب زیادہ بن گیا، آپ کو ایک اور ضمانت مل گئی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آپ، قیامت کے دن ایک بندہ سامنے لایا جائے گا اور وہ حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھتا تھا۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک بندے نے 1 پارہ حفظ کیا ہے، ایک بندے نے 5 پارے حفظ کیے ہیں، ایک بندے نے 20 پارے حفظ کیے ہیں، ایک نے 25، ایک نے پورا قرآن۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یا اللہ کہاں تک ہے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جو 1 پارہ حفظ ہوگا وہ 1 پارہ پڑھتا جائے گا اور اس کا مقام ادھر ہی رک جائے گا، اور جس کے 5 ہیں وہ 5 پڑھتا جائے گا، اس کا مقام ادھر ہی رک جائے گا، اور جس کے 30 ہیں وہ تو پھر ترقی کی وہ ساری منزلیں طے کر جائے گا۔ تو ایسی نیکی میں اگر وہ سنت کسی نے 12 پڑھی ہے تو بھی یہ جنت میں گھر، اور کسی نے اگر وہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 بعد میں اس کا بھی اہتمام کیا تو جہنم کی آگ حرام۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بھائیو، یہ آپ کے درجات آپ کی اس عبادت سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، انعامات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو یہ انعام دے دو، اس کو یہ انعام دے دو، اس کو اتنا دے دو، اور دے دو، اور دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اس کے لیے زیادہ ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کی 4 سنت ہیں، اگرچہ وہ غیر مؤقدہ ہیں لیکن اس کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ فرضوں سے 4 سنت پہلے ادا کرنا، کیا ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ رحمہ اللہ،
اللہ اس پر کیا کرے. اب بات کو سمجھیے گا. میرا یہ یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے, میرے رب نے اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کیا. جس نے بھی 4 سنت عصر کے 4 فرضوں سے پہلے پڑھ لی, اس نے نبی کی دعا کو پا لیا, اس نے نبی کی دعا کو پا لیا. اور جس نے نبی کی دعا کو پا لیا, میرا یقین ہے کہ اس نے جنت کو پا لیا. اب کیا خیال ہے, چھوڑنا چاہیے؟ اور ایک کام چھوڑ دیا کرو, اور دنیا کے شغل مصروفیت چھوڑ دیا کرو. فرض نماز پڑھتے ہو, فرضوں کے ساتھ سنت کبھی نہ چھوڑا کرو. اللہ کے سفر میں ہو تو سفر میں تو معاف ہے, ٹھیک ہے. آخری بات, عشاء کی 4 سنت فرضوں کے بعد 2 پڑھی ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ ماہ رمضان میں ہوتی ہے نا. ماہ رمضان کے پھر آخری عشرے میں, پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں, ٹھیک ہے نا. اور طاق راتوں میں بھی 21-23 کو کہتے ہیں چھوڑ دو, بعد والی میں ہے. باقی واللہ عالم. اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آ کر 4 رکعت سنت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے, اور ان 4 رکعتوں میں درمیان میں تشہد نہ بیٹھے, درمیان میں تشہد نہ بیٹھے, تشہد بھی ایک ہی ہوگا, اور 4 رکعت گھر میں آ کے پڑھیں, اس کو اجر ثواب یہ ملے گا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے. اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے. کتنی عظیم یہ حدیث ہے, کتنی عظیم یہ نعمت ہے. ہر رات کو آپ لیلۃ القدر کا ثواب پا سکتے ہیں. ماہ رمضان میں آئے گی, طاق راتوں میں آئے گی, پھر ڈھونڈیں گے پتہ نہیں ملے نہ ملے, لیکن ہر رات کو لیلۃ القدر کا ثواب پا لو. 4 سنت نماز پڑھ لو عشاء کے, اور پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ صحیح حدیث ہے. تو ان سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. ان اہمیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے تھوڑا وقت اس پر لگا دیا, کیونکہ یہ پیغام اور بھی لوگوں کو جائے گا تو وہ سنیں گے. تو اللہ کرے کہ وہ فرضوں کے ساتھ سنت نماز جو ہے اس کا خوب اہتمام کریں, اور اس میں اللہ کرے ہمیں بھی اجر اور ثواب مل جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں اور جو غفلتیں سستیاں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے, اور ہمیں معاف کر دے, اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.